اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ نشست بھی ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور روزے کے فلسفے کے حوالے سے ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں بات کی جائے گی۔ روزہ فقط کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ایک عظیم عبادت ہے کہ جس کی شرائط کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی ہے کہ قیامت کے دن کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جن کا اجر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ دنیا میں جنہوں نے روزہ رکھا بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے، مگر اس روزے اور اس عبادت کی دیگر شرائط کے اوپر عمل نہیں کیا اور اس کا لحاظ نہیں کیا، تو اس طرح کے روزے کا اجر جو ہے وہ قیامت میں بھی سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوگا۔ روزے کے اعتبار سے ایک اور حدیث میں اشارہ ہوا کہ محشر کے دن جب یہ روزہ دار وہاں پہنچیں گے تو جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، جس میں سے فقط روزہ داروں کو گزارا جائے گا۔ یعنی یہ وہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اسی طرح روزے داروں کی فضیلت کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان گرامی کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں ایک روزہ دار کے لیے کس قدر انعام رکھے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ گزارش کیا تھا کہ یہ ماہ ضیافت اللہ ہے، اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے۔ خدا نے بندوں کو اپنا مہمان بنایا ہے، تو یقیناً جب خدا میزبان ہے تو پھر خدا اپنے مہمان کی مہمان نوازی کس طرح سے کر رہا ہے، جس کی طرف مولا امام صادق علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے روزے دار کا سونا عبادت، روزہ دار اگر سویا ہے تو اس کا یہ سونا، اس کی نیند عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا، اس کا سکوت تسبیح خداوندی کا درجہ رکھتا ہے، اس کا عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے اور اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اور افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو بحار الانوار کی جلد نمبر 9 میں علامہ مجلسی اللہ رحمہ نے نقل فرمایا۔ تو جب یہ اتنی عظیم عبادت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر روزہ فقط اور فقط جو ہے وہ اپنے پیٹ کو جو ہے وہ کھانے اور پینے کی اشیاء سے روکنے کا نام ہو، نہ، بلکہ اس کے ساتھ دیگر کئی ایسی شرائط وابستہ ہیں کہ جن کے لحاظ کیے بغیر انسان صحیح معنوں میں روزے کے فلسفے کو پورا نہیں کر سکتا اور روزے کی جیسی عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ مولا نے خطاب کیا ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو، اور اس روایت کو بھی ثواب الاعمال اور واعقاب الاعمال میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نقل فرمایا کہ مولا جابر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، قالا یا جابر، اے جابر، من دخل علیہ شہر رمضان، کہ جسے ماہ مبارک رمضان نصیب ہو، یعنی جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آئے اور اسے ماہ مبارک رمضان میں سانس لینے کا موقع نصیب ہو، وہ کیا کرے؟ فصام نہارہ، وہ دن میں روزہ رکھے، وقام وردن من لیلہ، اور وہ اس کی رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرے۔ دن میں روزہ رکھے۔ اب شرائط مولا بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ در حقیقت کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے۔ دن میں روزہ رکھے، رات کے ایک حصے کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کرے، یعنی اللہ کی عبادت کرے، وَحَفِظَ فَرْجَهُ وَلِسَانَهُ،
اور وہ کیا کرے؟ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے. یعنی روزہ فقط، جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ روزہ فقط کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جہاں کھانے پینے سے روکنے کا نام ہے، روزہ گویا کہ انسان کے پورے بدن کے روزے کا نام ہے، کہ تمام کا تمام بدن اطاعت الہی پر گامزن ہو اور پورے کا پورا بدن اطاعت اعضاء و جوارے انسان کے اطاعت الہی میں مشغول و مصروف ہو جائیں. مولا اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَحَافِظَ فَرْجَهُ وَلِسَانَهُ، وہ اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. وَغَضَّ بَصَرَهُ، جہاں وہ اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرے وہاں اپنی آنکھوں کو بھی حرام سے بچائے. اور وَكَفَّ أَذَاهُ، کسی کو اذیت نہ دے، حالت روزہ میں کسی کو آزار، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. مولا فرماتے اگر وہ ان شرائط پر عمل کرے، خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، اگر اس نے ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھا، یعنی دن میں روزہ رکھا، رات کو اللہ کی عبادت کی، اپنی شرمگاہ کو بھی حرام سے بچایا، اپنی زبان کو حرام سے بچایا اور اپنی نگاہوں کو بھی حرام سے بچایا، کسی کو اذیت نہیں دی اس نے، تو مولا فرماتے اس کا اجر کیا ہوگا؟ خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، اس کا اجر یہ ہے کہ یہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح سے اس کی ماں نے ابھی اسے شکم سے پیدا کیا ہے. یعنی جیسے اس کی ولادت ابھی ہوئی اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، اگر اس نے اس انداز سے روزہ رکھا تو خدا اسے اس طرح سے گناہوں سے باہر نکالے گا. قالا، جابر کہتا ہے میں نے کہا، قلت لہ، میں نے امام کے لیے یہ جملہ کا، یعنی مولا کی خدمت میں عرض کیا، جعلت فداکا، اے مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں. جابر کہتے ہیں میں قربان ہو جو مولا، ما احسن ھذا من حدیث، یہ حدیث کس قدر آپ کی عمدہ ہے، کس قدر بہترین حدیث آپ نے ارشاد فرمائی. قالا، تو امام نے فرمایا ما اشد ھذا من شرط، جابر یہ بھی تو دیکھو، اگر یہ حدیث کتنی عمدہ ہے تو یہ بھی تو دیکھو کہ یہ شرائط کتنی سخت ہیں. یعنی گویا معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے وہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. اگر اسی طرح ہم ایک اور حدیث کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کریں تو غالباً رسول اکرم کا بھی فرمان گرامی ہے کہ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی جسے غرر الحکم کے جلد نمبر 1 میں مولا کا یہ فرمان نقل ہوا کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے بہتر ہے. یعنی انسان اگر بھوکا پیاسا رہے لیکن اگر اسی حالت روزہ میں وہ دوسروں کی غیبت بھی کرے، الزام تراشی بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، اس کی نگاہیں بھی حرام میں مبتلا ہوں اور اس کا دل بھی وسوسہ ہے شیطانیہ میں مبتلا رہے، تو گویا پھر یہ فقط بھوک اور پیاس تو ہے، در حقیقت یہ روزہ نہیں ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس عبادت کو اس کی تمام تر شرائط کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک رمضان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس حدیث مبارک سے جو بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کس قدر باعظمت ہے، کس قدر با جلالت و با رفعت ہے، اور سرکار نے ان الفاظ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم اسی طرح خواب غفلت میں پڑے رہیں اور یہ مہینہ آنے کے بعد پھر دوبارہ ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم اس مہینے میں اللہ کے انعامات کو حاصل نہ کر سکیں. اس لیے کہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ شقی ترین ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور پھر اس کے گناہ باقی رہ جائیں اور وہ گناہوں کو بخشوا نہ سکے، اس سے زیادہ شقی ترین انسان کوئی نہیں ہے. آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کو اپنے اس باکرامت و باشرف مہینے کی رحمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال اس مبارک مہینے میں
تمام عالم بشریت پر بالعموم اور عالم اسلام پر بالخصوص اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ جس طرح عالم بشریت اس موذی مرض میں اس وقت مبتلا ہے، اس ماہ کی برکتوں سے خدا اس وبا سے عالم بشریت کو نجات عطا فرمائے۔ آخر میں ہم آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ اس موضوع کے متعلق اگر آپ کو سوالات پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ اپنے فیڈ بیک میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔